میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس کا تعلق باطنی امراض سے ہے، اور یقیناً یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جب آپ پورا بیان توجہ کے ساتھ سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ آج کا موضوع کیا تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جو موضوع ہے آج وہ ہے دل سخت کیوں ہوتا ہے، دل کی سختی۔ تو دل کی سختی کے نقصانات کیا ہیں، اس کا علاج کس طرح ممکن ہے، آج انشاءاللہ اس کے متعلق ہم بیان سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اولاً ایک دل ہلا دینے والا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پنجاب کے کسی دیہاتی علاقے میں ایک بے رحم باپ نے ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اس شخص کے گھر چھٹی بیٹی چھٹی بیٹی پیدا ہوئی۔ ظالم باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بدصورت تھی، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جس پر اس نے ڈاکٹر کو بچی کے لیے زہریلا انجیکشن لگانے کو کہا۔ ڈاکٹر نے انکار کیا۔ اس پر اس ظالم شخص نے اپنی بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس سخت دل بے رحم شخص نے اپنی بچی کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ اس میں بچی اور اس کی ماں کا کیا قصور، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، رب کی رضا ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے جیسے چاہے نواز دے۔ یاد رکھیے، بیٹی کا قتل ہو یا بیٹے کا یا کسی بھی شخص کا، کسی کا بھی دین اسلام میں قتل ناحق حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ عز و جل سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے۔ اور قتل ناحق اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ دل کی سختی بھی ہوتی ہے۔
اور دل کی سختی کیا ہے آئیے ہم سنتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر قرآن صراط الجنان جلد 4 صفحہ نمبر 370 پر لکھا ہے کہ دل کی سختی کا مطلب ہوتا ہے کہ موت و آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل ایسا سخت ہو جائے کہ نصیحت اثر نہ کرے اور گناہوں سے رغبت ہو جائے اور گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہ ہو اور توبہ کی طرف پھر توجہ نہ ہو۔ یاد رکھیے دل کی سختی کا مرض کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس قدر تباہ کن ہے کہ قرآن پاک میں بھی باقاعدہ سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی کڑے یعنی زیادہ سخت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ آیت مبارکہ میں جن سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے ان سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کر لیتے ہیں، ان میں بھی کسی میں ندیاں بہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس میں پانی بہتا ہے، کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوتا ہے، لیکن انسان جیسے بے پناہ ادراک اور شعور جسے دیا گیا، اس کے حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، اس کے سامنے دلائل ظاہر ہے اور عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل کی سختی بہت بڑی بیماری اور تباہ کن آفت ہے، اور گناہوں کے امراض میں مبتلا کرنے میں اس بیماری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی تباہ کاریوں کے پیش نظر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، کیونکہ دل کی سختی گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، دل کی سختی دین سے دور کرتی ہے، دل کی سختی عبادت و تلاوت اور ذکر اللہ کی حلاوت مٹاتی ہے، دل کی سختی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے، دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے۔ الغرض یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے مزید ظاہری اور باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے، آئیے اس کے بارے میں مزید 2 احادیث طیبہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، سخت دل آدمی اللہ تعالی کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث پاک نقل کی گئی کہ سخت دل آدمی اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ اور نمبر 2، 4 چیزیں بدبختی سے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 4 چیزیں یہ بدبختی سے ہیں۔ نمبر 1، آنسوؤں کا نہ بہنا، نمبر 2، دل کا سخت ہو جانا، نمبر 3، لمبی امیدیں رکھنا، اور نمبر 4، دنیا کے حرص میں مبتلا ہو جانا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور ہمیشہ کی بدبختی کا ایک سبب دل کی سختی بھی ہے، اور آج کل اکثر لوگ پریشانیوں، مصیبتوں، مالی بدحالیوں اور کاروباری رکاوٹوں کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مسائل کا سبب ہمارے دل کی سختی اور اس کے سبب ہونے والی اللہ کی رحمت سے دوری تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہوں اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو؟
یقیناً ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے. اسی طرح دل کی سختی کی بھی چند علامتیں ہیں جس سے دل کی سختی کی جو بیماری ہے یہ ڈائگنوز کی جائے گی. اور اس کی جو چند علامتیں ہیں آئیے ہم سنتے ہیں. نمبر 1، جو دل کی سختی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو علامتیں بیان کی گئی اس میں سب سے پہلے ہے عبادات میں کوتاہی. جی ہاں، جب دل سخت ہو جاتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان نیک اعمال سے جی چراتا ہے. اگر کبھی مسجد میں جانے کی توفیق مل بھی جائے تو خشوع خضوع کے بغیر جلدی جلدی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ گویا کہ پنجرے میں قید پرندہ آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح دیگر فراز و واجبات میں بوجھ محسوس کرتا ہے. دل کی سختی کی یہ علامت بہت بری ہے کیونکہ قرآن پاک میں منافقین کی یہی علامت بیان ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی 5ویں پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے، ہارے دل سے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آفت سے نجات عطا فرمائے. کس آفت سے؟ دل کی سختی سے. اور اپنی عبادت تلاوت میں خشوع خضوع اور اخلاص و استقامت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو دوسری علامت بیان کی گئی دل کی سختی کی وہ ہے نصیحت کا قبول نہ کرنا. اسی طرح دل کی سختی کی جو علامت ہے کہ جب وعظ و نصیحت اور آخرت کی یاد دلانے والی امور اور اچانک موت کے واقعات پڑھ یا سن کر کسی کے دل میں فکر آخرت یا نیکیوں کی طرف رغبت پیدا نہ ہو تو اس کو بھی دل کی سختی کی علامت بیان کیا گیا ہے. پھر نمبر 3، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا. کیونکہ بندہ ہمیشہ رہنے والی آخرت پر اس دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے اور دنیا ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ کر اس کو پانے کے لیے بے چین رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر گناہوں کی وادی میں گم ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بربادی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. اور دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب بندے کے سامنے حدود اللہ کو توڑا جائے اور بے شرمی اور بے حیائی کے ذریعے گناہوں کا بازار گرم کیا جائے تب بھی اس کی غیرت ایمانی بیدار نہ ہو اور اس برائی کو نہ روکے، نہ اس کو برا سمجھے، نہ اس کو دل میں برا جانے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس شخص کا دل سخت ہو گیا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان علامتوں اور نشانیوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دل کی سختی کس قدر خطرناک مرض ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے ہٹا کر نفس و شیطان کا پیروکار بنا دیتی ہے. دل کی سختی سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان وجوہات اور اسباب پر غور کرے کہ جو دل کی سختی کا سبب بنتے ہیں اور پھر انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی کرے. آئیے ان میں سے چند اسباب سنتے ہیں. نمبر 1، کازز، یعنی دل کی سختی کی جو کازز ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت یہ دل کی سختی کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ جب دنیا کی محبت انسان کے دل پر چھا جاتی ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے. پھر ذکر اللہ اور عبادات میں دل نہیں لگتا اور انسان دنیا کے کھیل تماشوں اور فانی روشنیوں میں دل کا چین و سکون تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. پہلے فضول اور گناہوں بھرے کاموں میں دنیا برباد کرتا ہے اور پھر آخرت میں بھی
ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو سکتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کازز تلاش کر رہے ہیں، کازز سن رہے ہیں کہ دل کی سختی کی علامتیں یا وجوہات۔ پہلے علامتیں سنی، اب وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 2، دل کی سختی کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے فضول گوئی، زیادہ بولنا، بے سوچے سمجھے بولنا، اور دل دیگر زبان کی آفتوں کے ساتھ ساتھ زیادہ بولنا، فضول بولنا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ کیونکہ دلی احساسات کو ظاہر کرنے کا آلہ جو ہے وہ زبان ہے۔ یوں زبان دل کی ترجمان ٹھہری، جب بھی زبان چلے گی دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فالتو اور بیکار باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے دل و دماغ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے، اپنی عاقبت یعنی آخرت سنوارنے، موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں سوچنے کی طرف کم متوجہ ہوں گے۔ یوں دل خود بخود سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو ذکر اللہ کے سوا کلام مت کرو، کیونکہ کثرت کے ساتھ باتیں کرنا یہ دل کی سختی کا باعث ہے۔ بے شک لوگوں میں سے اللہ عز و جل سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ دل کی سختی کی ایک وجہ یہ کثرت کے ساتھ ہنسنا بھی ہے۔ رسول نذیر سراج المنیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے نصیحت نشان ہے، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے۔ اور زیادہ ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہنسی چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ دل کی سختی کی چوتھی کاز، چوتھی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنا۔ کیونکہ کسی بھی دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ شاہراہ اولیاء میں لکھا ہے کسی بھی دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بلندی، نمبر 2 کشادگی، نمبر 3 پستی، اور نمبر 4 سختی۔ تو اب دل کی بلندی ذکر اللہ میں ہے، اس کی کشادگی رضا الہی پا لینے میں ہے، اس کی پستی غیر اللہ میں مشغول ہونے میں ہے، اور اس کی سختی یہ یاد الہی سے غافل ہو جانے میں ہے۔ جو دل کی سختی کی 5ویں کاز بیان کی گئی، وجہ بیان کی گئی، وہ ہے پیٹ بھر کر کھانا۔ جی ہاں، پیٹ بھر کر کھانا، اس سے جہاں عبادات میں سستی پیدا ہوتی اور صحت خراب ہوتی ہے، وہیں اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عادتیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں ان میں ایک کثرت طعام بھی ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دل کی سختی کا سبب دنیا کی محبت ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ اور دل کی سختی کا دوسرا سبب ہم نے سنا کہ فضول باتیں کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ افسوس، آج میجورٹی، اکثریت ہر وقت فضول گوئی،
بلکہ فحش کلامی سے بھی باز نہیں آتے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی سخت دلی ہے اور سخت دلی آگ میں ہے. فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے. اور دل کی سختی کا ایک سبب زیادہ ہنسنا بھی ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دبدبا اور روب چلا جاتا ہے، اور جو آدمی کثرت سے مزاح کرتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں گر جاتا ہے. اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت اور گناہوں کی کثرت کے علاوہ پیٹ بھر کے کھانا بھی دل کی سختی کا سبب ہے. حالانکہ کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو تو کھانا کھایا جائے. بغیر بھوک کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی بلکہ صحت خراب اور دل سخت ہو جائے گا. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نیت کرتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو فیضان سنت کا تحفہ عطا فرمایا، اس میں آداب تام، پیٹ کا کفل مدینہ، انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. اور اس میں خاموش رہنے کے لیے جو امیر اہل سنت نے ہمیں خاموش شہزادہ رسالہ دیا اور کئی کتابیں آپ نے خاموشی کے حوالے سے عطا فرمائی، انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ کریں گے اور ان کازز کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جس سے اسے فوائد نظر آئے وہ کام کرے، اور وہ اشیاء جو نقصان کا سبب ہو ان سے بندہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. دل کی سختی میں یقیناً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے. جب بندے کا دل سخت ہو جائے تو اسے کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آئیے اور سنتے ہیں کہ دل کی سختی کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. نمبر 1، دل کی سختی کا نقصان یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. اسے وحشت قبر، خوف قیامت، حساب آخرت اور عذاب جہنم کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہر طرح کی نصیحت سے بے پرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا انسان بے باک اور منہ پھٹ ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا انسان اللہ عز و جل اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بے ادبانہ جملہ بول کر، کوئی گستاخی کر کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان کا بے باک ہو اور ہر بری بلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو اس کا دل سخت ہو گیا ہے اور اس میں کوئی حیا نہیں. سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ دل کے اندر ہے اور اس کی شاخیں جہنم میں ہیں. بے شک بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے. یہ میرات المناجے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے. تو اس کی جو دل کی سختی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بے دھڑک ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے اور گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. اس کے بعد دل کی سختی کا نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت اور نیک اعمال سے بھی محروم ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور نیک اعمال کی طرف رغبت رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. ایک اور مقام پر 29ویں پارے میں سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو
کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو کیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور نیک اعمال کی کثرت کرنا ہے، مگر دل کی سختی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دل کی سختی کا ایک اور نقصان، اللہ اکبر، ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے پچھلے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیبوں کی ٹو میں پڑے رہنا۔ نمبر 2، دل کی سختی۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ نمبر 4، حیا کی کمی۔ نمبر 5، لمبی لمبی امیدیں لگانا۔ اور نمبر 6، حد سے زیادہ ظلم کرنا۔ اسی طرح جو چوتھا نقصان بیان کیا گیا، دل کی سختی کی نحوست جو بیان کی گئی، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کی طرف سے لعنت یعنی اس کی رحمت سے دوری کا مستحق بن جاتا ہے اس دل کی سختی کی وجہ سے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے کہ میری امت کے رحم دل لوگوں سے بھلائی طلب کرو، میری امت کے رحم دل لوگوں سے بھلائی طلب کرو اور ان کے قریب رہا کرو، اور سنگ دل یعنی سخت دل لوگوں سے بھلائی نہ مانگو، کیونکہ ان پر لعنت اترتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً دل کی سختی کتنی بری بیماری ہے، اور آج دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے ہمیں دل کی سختی کا پتہ چلا، اس کی علامتوں کا پتہ چلا اور اس کی کازز کا پتہ چلا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح ہم نے دل کی سختی کے 4 نقصانات سن لیے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ مثلاً وہ اسلامی بھائی جو پہلے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، صدائے مدینہ لگا کر مسلمانوں کو نماز کے لیے جگاتے تھے، مگر اب اپنی نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ وہ اسلامی بھائی غور کریں جو کبھی تو مدنی درس یعنی درس فیضان سنت کے ذریعے سنتوں کے مدنی پھول عشاقان رسول تک لوٹاتے تھے، مگر اب ان کی مدنی کام سے محرومی ہے۔ وہ اسلامی بھائی غور کریں جو کبھی چوک درس کے ذریعے مسلمانوں کو بلا بلا کر گناہوں سے بچنے اور نیکی کی ترغیب دلاتے تھے، مگر اب چوک درس دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ اسلامی بھی غور کریں جو کبھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس نیکی کی دعوت کے عظیم کام کو سر انجام دے رہے تھے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتے یا پڑھاتے تھے، مگر اب ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت نہیں ہے۔ پہلے خود دعوت دیتے تھے، بلکہ عصر سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے، اب وہ بھی شرکت نہیں ہے۔ پھر آغاز ہی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، رات اعتکاف، تہجد، صدائے مدینہ، بعد فجر مدنی حلقے کی برکتوں سے مالا مال ہوتے تھے، مگر اب ریگولرلی ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت نہیں ہوتی۔ وہ اسلامی بھائی جو دکان دکان گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں بچاتے تھے، مگر اب اللہ اکبر گناہوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دیکھ کر، مسلمانوں کو اس میں بہتا ہوا دیکھ کر ان کے سینے میں جوش ایمانی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسلامی بھائی بھی غور کریں جو کبھی مدنی قافلے میں سرشار نیکی کی دعوت دینے کے لیے چل پڑتے تھے، مگر اب مدنی قافلے میں سفر کو دل ہی نہیں کرتا، سفر کرتے ہی نہیں ہیں، اور لوگ گناہوں کے بازار گرم، لیکن جب ان کو دعوت دی جائے تو ٹال مٹول کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتے ہیں۔ وہ اسلامی غور کریں جو پہلے مدنی انعامات کی چلتی پھرتی تصویر تھے، مگر اب مدنی انعامات پر عمل کرنا انہیں بہت زیادہ دشوار نظر آتا ہے۔ ہم سب غور کریں، کہیں یہ ساری بیماریاں،
یہ ساری گناہوں کی نحوستیں دل کی سختی کی نحوست کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ہم نیکی کے کاموں میں شامل ہونے سے محروم ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی نحوست اور دل کی سختی کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھین لی گئی ہو؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے دور ہے یا ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے، اس طرح پہلے کی طرح جوش و جذبے کے ساتھ مدنی کام جو پہلے کرتے تھے، ایسے اسلامی بھائیوں کے بارے میں بدگمانی کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ جناب وہ اب دیکھو معروم ہو گیا تو وہ اس لیے کہ وہ دل میں سخت ہو گیا یا گناہوں میں مبتلا ہو گیا. ایسا نہیں، بلکہ ہمیں ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنا ہے اور ہمیں بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ سبز گنبد کے سائے تلے شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے دل کی سختی کا علاج کرتے رہے ان علامات کی روشنی میں اور نقصانات دیکھتے رہے، اور دل کی سختی کا علاج بھی کرنا چاہیے. آئیے دل کی سختی کے علاج کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب دل کی سختی کی علامتیں سن لی، اس کی کازز سن لی، تو اب اس کو دور کرنے کے طریقے بھی ہم سنتے ہیں کہ اس کا دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا علاج تو بہت ضروری ہے، یعنی جسمانی علاج سے بھی ضروری اس کا علاج ہے. کیوں؟ کہ اگر جسمانی طور پر کوئی بیماری لگے گی تو جسم تباہ ہوگا، لیکن اگر یہ مہلک باطنی بیماری لگ گئی، گناہوں کی بیماری لگ گئی، تو دنیا کی بربادی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کے علاج سنیں اور ہم اپنے طور پر غور کریں. اگر علامات پائی جائیں تو فوراً اس کا علاج شروع کر دیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل کو نرم کرنے والے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور جن آیات مبارکہ میں عذاب الہی کا بیان ہے ان پر غور و فکر کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، دل میں نرم ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 23ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول تا آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بدن پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں. اللہ اکبر. اے کاش ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت مل جائے. اے کاش آیات مبارکہ میں غور و فکر کی برکت سے خوف خدا نصیب ہو جائے. اے کاش ہمارے دلوں سے غفلت کا پردہ اٹھ جائے. اے کاش کہ برے خاتمے کا خوف، ہمیں اپنے پروردگار کی ناراضی کی فکر لگی رہے. مگر افسوس، صد افسوس کہ آج اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم اپنا بچپن، جوانی اور بڑھاپا کتنا طویل عرصہ دنیا کے فضول کاموں میں گنوا چکے. کیا اس دوران ہم نے کبھی اپنے دل میں خوف خدا محسوس کیا؟ کیا کبھی ہمارے آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو بہے؟ کیا کبھی کسی نے گناہ کے لیے اٹھتے ہوئے قدم اس کے نتیجے پر غور کر کے واپس بڑھائے؟ کیا کبھی رب تعالیٰ کی ناراضی کا سوچ کر ہمیں گناہوں سے نفرت یا وحشت ہوئی؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو سوچئے ہم نے ان کی کیفیات کو محسوس بھی کیا تو کیا خوف خدا کے عملی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی، یا محض ان کیفیات کے دل پر طاری ہونے سے مطمئن ہو گئے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں
اور مختلف گناہوں سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کا عمل جاری رکھا، اور اگر ان سوالات کا جوابات نفی میں آئے تو غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں ہمارا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کیفیات سے اب تک محروم ہوں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو مقام تشویش ہے کہ ہماری قساوت قلبی یعنی دل کی سختی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غفلت کہیں کہیں ہمیں جہنم کے گہرائیوں میں نہ گرا دے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، گناہ لمحہ بلمحہ ہائے اب بڑھتے ہی جاتے ہیں، نہیں اس پر ہائے کچھ ندامت یا رسول اللہ، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، کمر اعمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل میں نرمی پیدا کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہے اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار اور سونا نرم ہو کر زیور، مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتے ہیں، تو ایسے ہی انسان دل کا نرم ہو کر ولی، صوفی اور عارف بنتا ہے۔ دل کی نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دل کی نرمی بزرگوں کی صحبت اور ان کے پاک کلمات سے نصیب ہوتی ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم تو اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، 11ویں پارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 119، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد 4 صفحہ 258 پر ہے کہ اس آیت مبارکہ سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت میں ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا اثر یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی رقت اور نرمی محسوس ہوتی ہے، اور ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے، نیک لوگوں سے تعلق قائم کرے، ان کی صحبت کو اختیار کرے، اور کسی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے دوست تلاش کرو، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو کیونکہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔
اللہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے, اس کو اپنائیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے دینی مشغلوں اور دنیا کے ضروری کاموں سے فرصت کے بعد خلوت یعنی تنہائی اختیار کی جائے, یا صرف ایسے سنجیدہ اور سنتوں کے پابند اسلامی بھائیوں کی صحبت حاصل کی جائے جن کی باتیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافے کا سبب بنے, اور وقتاً فوقتاً ظاہری برائیوں اور باطنی بیماریوں کی نشاندہی کرتے رہیں اور ان کا علاج تجویز فرماتے ہوں. ایسے نیک بندوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت بسا اوقات باعث مغفرت ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو اسحاق محمد بن یزید واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. میں نے پوچھا مغفرت کا سبب کیا ہوا؟ فرمایا ایک مرتبہ حضرت ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے اور دعا کی تو ہم نے آمین کہی, بس اسی لیے مغفرت ہو گئی. کسی نیک بندے نے دعا کی اور ہم نے بس آمین کہی. اب مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ جب دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں دعا ہوتی ہے, جب ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے بعد دعا ہوتی ہے, دعوت اسلامی کے سلسلے جو آتے ہیں مدنی چینل پر ان کے بعد دعا ہوتی ہے, دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں کے اختتام پہ دعا ہوتی ہے, ہر فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے, تو یہ دعا کی قبولیت کے مواقع ہیں. ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ دعا مانگنی ہے, اور اسی طرح نیک بندے کے ساتھ رہنا ہے. فتح و رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ ایک نیک بندے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گھروں سے بلائیں دور فرماتا ہے. تو نیک بندے کی صحبت کتنی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دے, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, فی زمانہ مسلمان دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں اس قدر مصروف ہو چکی ہے کہ انہیں آخرت کی تیاری کی فکر تک نہیں. سنتیں نوافل تو پڑھنا دور کی بات, اکثریت فرض نماز تک قضا کر دیتی ہے. اسی وجہ سے ہماری مسجدیں ویران لگتی ہیں, اور ایسے میں انہیں دوبارہ آباد کرنے کا عزم اور اس عزم کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرنا یقیناً کسی سعادت سے کم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. آپ بھی نیت کیجئے, مدنی چینل کے ناظرین بھی کوشش کریں, جو شیخو پورا فیضان مدینہ میں اسلامی جمع ہیں یہ بھی نیت کریں. انشاءاللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ صدائے مدینہ بھی لگائیں گے, اور مسجدوں کی آباد کاری میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مسجد برو تحریک, مسجد برو تحریک, مسجد برو تحریک. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان کے حجویری ٹاؤن محلہ بلال گنج میں مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ میک مارڈن, کلین شیپ, فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا میرا مرغوب مشغلہ تھا. 5 نمازیں تو کیا, میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے بھی محروم رہتا تھا.
ایک دن کسی عزیز کے گھر جانا ہوا، وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک میری نظر الماری پر پڑی، ایک اسلامی کتاب میں نے دیکھی، میں نے وہ کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی، کتاب بہت اچھی لگی، میرے دل میں دینی کتابوں کے مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا، چنانچہ میں نے اپنے دوست سے مطالعے کے لیے کچھ کتابیں مانگی، اس نے مجھے قبر و آخرت کے متعلق امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چند رسائل دیے۔ جب میں نے ان رسائل کا مطالعہ کیا تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس بات کا احساس ہوا کہ میں اب تک غفلت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی وقت میں نے سچے دل سے گناہوں بری زندگی سے توبہ کی، نمازی بن گیا، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع سنت و برے اجتماع میں حاضر ہونے لگا، چہرے کو داڑھی مبارک اور سر کو امامہ شریف سے سجا لیا، اور دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً دل کو نرم کرنا ہے، دل کی سختی کو دور کرنا ہے، اپنا علاج کرنا ہے، نیکیوں سے محبت کرنی ہے، گناہوں سے نفرت کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس کے لیے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جو بیان کی گئی، جو طریقے بتائے گئے، جو علاج بتائے گئے، اس میں ہے کہ اپنے لباس میں سادگی اختیار کی جائے، لباس میں سادگی اختیار کی جائے، ہو سکے تو کپڑوں میں پیوند بھی لگا لیجیے، کیونکہ پیوند لگے کپڑے پہننے سے دل نرم ہوتا ہے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ اپنی قمیض میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے دل نرم رہتا ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی مومن کا دل نرم ہی ہونا چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً سادہ لباس پہننا، پیوند لگا لباس پہننا، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور جو کوئی لباس شہرت پہنتے ہیں، تکبر کے ساتھ لباس پہنتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے اور سادہ لباس پہننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا یعنی تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا کہ بندے کے پاس دولت ہے، عمدہ لباس پہننے کی طاقت ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہوئے سادہ لباس پہننے والا جنتی لباس پائے گا۔ اور ظاہر ہے جو جنتی لباس پائے گا وہ یقینی طور پر جنت میں بھی جائے گا۔ لوگوں پر روب ڈالنے، امیرانہ ٹھاٹ باٹ پالنے اور محض اپنے نفس کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر نمایاں فینسی بڑکیلے لباس پہننے والے روایت غور سے سنیں اور کوڑیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اب شہرت کا لباس کیا ہے؟ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ایسا لباس پہنے کہ لوگ امیر یعنی مالدار جانیں، یا ایسا لباس پہنے جس سے لوگ نیک پرہیزگار سمجھیں۔ یہ دونوں لباس شہرت کے لباس ہیں۔ الغرض جس لباس میں یہ نیت ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، یہ اس کا لباس شہرت ہے۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مسخرے پن کا لباس پہننا جس سے لوگ ہنسیں، یہ بھی لباس شہرت ہے۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سادہ لباس پہننا چاہیے، سادگی اختیار کرنی چاہیے، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ اور دل کو نرم کرنے کے جو طریقے بیان کیے گئے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امی حضور کی بارگاہ میں ایک عورت دل کی سختی کی شکایت لے کر حاضر ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ علاج فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی. اس نے کچھ دن ایسا ہی کیا. پھر جب اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی تو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبروں کی زیارت کرنا، اس سے بھی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی، آنکھوں سے آنسو نکالتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے بیان میں ہم نے دل کی سختی کے متعلق بیان سنا. دل کی سختی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، جس کے سبب انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جاتا ہے، حتیٰ کہ کفر تک جا پہنچتا ہے. دل کی سختی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. دل کی سختی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. دل کی سختی یہ بدبختی کی علامت ہے. دل کی سختی عبادت سے دور کر دیتی ہے، اور دل کی سختی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. دل کی سختی گناہوں پر دلیر کرتی ہے. دل کی سختی پچھلے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. دل کی سختی کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اس کے دل پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کو سخت کرنے والے اسباب پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.